بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر او كما قال عليه الصلاة والسلام. سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم. ناظرین، ہم ایک تصور کر لیتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے جس پہ قحط سالی مسلط ہے، جس پہ بارش نہیں ہوتی اور زمین بھی بارش کی محتاج ہے، انسان بھی بارش کے لیے ترس رہا ہے اور حیوانات بھی بارش کے لیے محتاج ہیں. تو ایسے موقع پر اگر کوئی دور سے ایک بادل نظر آئے اور ایسی جگہ سے نظر آئے کہ پہلے کا تجربہ یہ ہو کہ جب اس جگہ سے بادل نکلتا ہے تو اس سے ضرور بارش ہوتی ہے، تو اس بادل کے دیکھنے سے انسان کو کتنی خوشی ہوگی، اور اس بادل کو دیکھنے کے لیے انسان کو ایسے ماحول میں، قحط زدگی کے ماحول میں کتنی تڑپ ہوگی. ایک اور مثال ذہن میں فرض کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو انتہائی بھوک اور افلاس میں مبتلا ہیں. وہ بھوکے بھی ہے، وہ ننگے بھی ہے، وہ پیاسے بھی ہے، اور وہ بہت زیادہ اضطراری کیفیت میں ہے. اور یہ لوگ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور اچانک ایک بہت بڑے شہر کے اثرات میں مبتلا ہو جائے، اس سے یقین ہو کہ وہاں ہمیں کپڑا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، تو ایسے لوگ ایسے شہر کے علامات دیکھنے سے کتنے خوش ہوں گے. تو ناظرین، یہ دو مثالیں ذہن میں رکھ کر ایسی کیفیت ہماری ہے روحانی لحاظ سے. یہ جو سال ہم نے گزارا ہے اس میں ہماری روح تڑپ رہی ہے سکون کے لیے. ہماری روح شیطان کے تسلط میں آ چکی ہے. ہماری روح نفس کے پنجوں سے زخمی ہے. ہماری روح مادی زندگی کے ظلمانیت اور تاریکیوں سے تاریک ہے، اور ہم ایک روحانی قحط میں مبتلا ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے جس میں چاروں طرف سے ہماری روح کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ مادی دنیا ہمیں غافل کر رہی ہے اور ہماری روح کو مار رہی ہے. شیطان ہمارے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے، جس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھایا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ کو ایک چیلنج دے رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے بھگا دیا جنت سے اور ملعون کر دیا اور مطرود کر دیا، لیکن میں بھی ایک عزم کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے ملعون بنایا ہے تو میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں. میں سیدھے راستہ جو آپ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اس راستے پر میں بیٹھوں گا، اور بیٹھوں گا ایسے نہیں جیسے کہ انسان سمجھتا ہے. میں ہر طرف سے کوشش کروں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، جہاں جہاں سے مجھے موقع ملے گا تو اس کو میں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. اور چیلنج کے طور پر کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ نہیں پائیں گے اکثریت ان انسانوں کی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ملعون کیا کہ یہ شکر گزار ہو اور آپ کو واحد لا شریک ذات ماننے والی ہو اور آپ کی اطاعت کرنے والی ہو. تو شیطان اپنے اس عزم اور ویژن اور مشن کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا ایک ایجنٹ ہے ہمارے اندر جس کو نفس کہا جاتا ہے، جو شیطان کی چیزوں کو ہمارے اوپر لاگو کرتا ہے. تو نفس ہے، شیطان ہے، مادیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز ہے ماحول، کہ ہمارے آس پاس کا ماحول کوئی دینی ماحول نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو ماحول صرف گلی محلے اور گاؤں کی حد تک محدود تھا. اب تو ہمارے لیے پوری دنیا کا ماحول ہے. سوشل میڈیا کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں
تو پوری دنیا کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. اگر کوئی گاؤں دیہات پہاڑ میں ہے تو وہ بھی پوری دنیا کے اندر ہی ہے، اس کو بھی اتنی چیزیں حاصل ہے جو امریکہ میں ایک بیٹھے ہوئے شخص کو حاصل ہے. اس موبائل نے اور اس سوشل میڈیا نے یہ چیز کر دی. تو پوری دنیا کے گندا ماحول گوئے کہ ہمارے سامنے ہے جس کے اندر ہم غرق ہیں. تو ان 4 چیلنجز اور ان 4 چیزوں کے سامنے ہماری روح جو ہے نا وہ ہار چکی ہے، اور ہماری روح ایک مردہ روح بن چکی ہے. لیکن چونکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ بے پایاں ہے، اور خاص کر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے پایا اور بے انتہا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جتنی شیطانی کوششیں ہوتی ہے اور انسان دستا ہی چلا جاتا ہے ظلمت اور حیرانی میں اور کرب اور روحانی تکلیف میں، تو اتنے ہی آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخے بھی آتے ہیں. انہی نسخوں میں سے سب سے مؤثر ترین نسخہ وہ ہے جو ابھی چند دن انشاءاللہ جس کا ہم استقبال ابھی سے کر رہے ہیں، اور چند دن کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ ہے رمضان المبارک کے شکل میں. تو آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں، کیونکہ رمضان اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو ایسے انداز نہیں لیا جا سکتا. بہت پہلے سے اس کے لیے ذہنی تیاری ہونی چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان سے پورے 2 مہینے پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے. تو 3 مہینے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا شوق اور رغبت ہوتی تھی، اور ایک انتظار شروع ہوتا تھا. تو اگر ہمیں 3 مہینے پہلے نہیں شروع ہوا تو کم از کم چند دن پہلے تو شروع ہونا چاہیے. تو ابھی کے لمحے سے ہم رمضان کے انتظار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہمارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جو پورا ایک پیکج اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اتنا سستا اور آسان دیا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جو مشکات اور تمام کتب حدیث میں منقول ہے کہ شعبان کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں تقریباً 11-12 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ کے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، جو بہت بڑا مہینہ ہے، جو بہت بابرکت مہینہ ہے، جو نیکیوں کا ایک موسم ہے اور ایک سیزن ہے. اس لحاظ سے یہ بہت عظیم مہینہ ہے. دیکھیں جس چیز کا سیزن ہوتا ہے نا تو اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں. اگر مالٹے کا سیزن ہے تو 3 باتیں ضرور ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی اسی وقت ملے گی، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں ملتی. دوسرا ہے کہ سب سے سستی چیز اسی وقت ملے گی، کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتی. تیسری بات ہے کہ رسائی اس تک بہت آسان ہوگی، ہر ایک تک خود بخود پہنچے گی. ہر گلی محلے کے سامنے ریڑھی کھڑی ہوگی اور اس پر کنو اور مالٹے رکھے ہوں گے. تو آسان بھی ہوتی ہے چیز، وافر مقدار میں بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، اور عمدہ کوالٹی کی بھی ہوتی ہے. تو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے سال کے بیچ میں ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے کہ جو نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، جس میں نیکی کرنا آسان بھی ہے، نیکی عمدہ یعنی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور نیکی کثیر بھی ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہے. وہ نیکی اللہ تعالیٰ ایجاد فرماتے ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے نہیں ہوتی، اور اس تک رسائی بھی بہت آسان ہوتی ہے. تو ہم اس رمضان کو ابھی سے یہ عہد کر لیں اور ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ ایک بہت بڑے موسم بہار میں ہم داخل ہو رہے ہیں نیکیوں کے حوالے سے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائے اس میں سے. اگر کوئی آدمی کسی پل کے موسم میں بھی وہ پل نہ چکھ سکے تو کتنا محروم ہے ہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق فرمائی کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہے جو آنے والا ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اعمال کی کیفیت اور کمیت، مقدار کو بھی اور اس کی حقیقت کو بھی.
چنانچہ ایک نفل اس میں فرض جتنا ثواب رکھتا ہے اور ایک فرض اس میں 70 فرائض جتنا ثواب رکھتا ہے، یہ باقی کسی دن میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس میں ایک رات آنے والی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے 1000 مہینوں کو اگر ہم سالوں میں تبدیل کر لیں تو یہ 83-84 سال بنتے ہیں۔ تو کون انسان ہے جو 84 سال مسلسل عبادت کرے اور مقبول عبادت، جبکہ اس رمضان کی ایک رات میں یہ ٹارگٹ حاصل ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمائے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت، انسان کے اندر ایک ایسی طاقت کہ نفس کا خواہش اگر ابھرے اور گناہ کی طرف انسان کو راغب کرے تو انسان میں طاقت ہو کہ اس نفس کو اس خواہش کو دبائے، اس کیفیت کو صبر کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ صبر عن المعاصی جو صبر کی ایک قسم ہے، اس طریقے سے صبر علی الطاعات کہ جو نیک کام ہے اس میں اگر تکلیف انسان کو پیش آ رہی ہے تو اس کے برداشت کرنے کے لیے انسان تیار ہو، اور جب وہ کام شروع کرے تو اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے وہ پرعزم ہو، صبر علی الطاعات۔ تو صبر کی دونوں قسمیں اس مہینے میں حاصل ہوں گی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ایک انسان دوسرے کے لیے خیر کے جذبات رکھے، خیرخواہی کے جذبات رکھے، خدمت کے جذبات رکھے، ایثار کے جذبات رکھے، ایک پڑوسی دوسرے کے لیے بیدار ہو، اس پہ نظر ہو کہ میرے گھر میں جو کچھ ہے میرے پڑوسی کے گھر میں بھی اس کے قریب قریب چیزیں ہونی چاہیے، میرے محلے میں جو ہے وہ ساتھ والے محلے میں بھی ہونی چاہیے، تو ہر مسلمان کو دوسروں کی فکر بھی لاحق ہو۔ تو یہ مہینہ اس مقصد کے لیے بھی ہے، تو فرمائے کہ یہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے فرمائے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں دن جو ہے روزے کے لیے ہے اور رات پھر نماز کی عبادت کے لیے ہے، رات میں نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے فرمائے کہ اس مہینے میں اگر کوئی غلام اور اپنے ملازم سے ہلکا کام لے تو اس پہ بھی گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور فرمائے کہ اس مہینے میں اگر کوئی دوسرے روزہ دار کو افطار کرائے، اگرچہ کھجور کے ایک دانے سے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ لسی کے گھونٹ سے کیوں نہ ہو، اس سے 3 ثواب اس کو ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو نیکیوں کے بدلے ملیں گے، تیسرا یہ ہے کہ اس نے جو روزہ رکھا ہے اس جتنا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو اس میں روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اس کو حوض کوثر کی سیرابی نصیب ہوگی۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے اس مہینے میں رکھی، اور حضور نے شعبان کے آخر میں اپنے امت کو بتائے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں غفلت میں یہ مہینہ آپ سے گزرے۔ تو جناب عالی، ہم اس بیان سے مقصد بھی یہی ہے کہ ہم متنبہ ہو جائیں، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت کا مصداق ہم ٹھہرے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی ڈر اور خوف ہوگا اور نہ کوئی غم مسلط ہوگا۔ پھر سوال ہوا کہ اللہ کے دوست ہے کون؟ تو جواب دیا گیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جن کو یہ 2 چیزیں نصیب ہو، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ تو ایمان کا مطلب تو عقائد ہے جس کی تفصیلات آپ تعلیمات میں پڑھ چکے ہیں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے رمضان سب سے مؤثر ترین چیز ہے، یہ مہینہ جو ابھی آنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان یہ تقوی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری تعبیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کسی مسلمان کو ولی اللہ بنانے کا سب سے بڑا آسان ذریعہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، لیکن اس کے لیے جو سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے تو وہ رمضان کو اس کی روح کے ساتھ گزارنا ہے۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں کن چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں اس حوالے سے بھی کافی باتیں آئی ہیں، میں تھوڑا سا خلاصہ ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک اصولی بات ہے کہ انسان میں تقوی کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے 3 طاقتیں دی ہیں۔
یہ تین طاقتیں بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ حدود سے بڑھ جائے تو پھر وہ گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ ایک افتراس اور دوسرے پر حملہ کرنے کی اور غصے کے اظہار کی صفت انسان کو اللہ نے دی ہے۔ دوسرا، اللہ نے اس کو شہوت اور رغبت کی صفت دی ہے۔ تیسرا، اللہ نے اس کو کھانے پینے کی طرف محتاج ہونا اور نیند اور ان چیزوں کی طرف راغب ہونا، یہ صفات بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے اور یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ تو شریعت اور دین اسلام خاص کر یہ اعتدال کا دین ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے، اس دین کو اللہ نے دین وسط کہا ہے۔ تو اس میں وہ بات نہیں ہے جو عیسائیت میں تھی، رہبانیت کا اصول، کہ انسان کی کامیابی کا معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ختم کرے، نہ اس میں غصہ رہے، نہ اس میں خواہش نفس رہے، نہ اس میں مادی زندگی کی طرف رغبت رہے۔ تو یہ غیر فطری چیز ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ کنٹرول کرے، اعتدال میں لائے، اللہ کے احکام کے مطابق اس کو استعمال کرے، تو بے شک یہ چیزیں عبادت ہے آپ کے لیے، نہیں ہے کہ یہ اس سے اپنے جان چھوڑانی ہے۔ تو ان تین صفات کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام جو اہل تجربہ ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ چار چیزوں سے یہ کنٹرول ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے میں کچھ کمی لائے، اس میں بہت زیادہ اسراف سے کام نہ لے اور بہت زیادہ جو ہے کھانے پینے کا اہتمام نہ ہو، کچھ تقلیل ہو اس میں، تقلیل طعام۔ دوسرا ہے تقلیل منام، کہ نیند جو غفلت کا ایک مظہر ہے وہ کم سے کم ہو، بقدر ضرورت ہو، زیادہ نہ ہو۔ تیسرا ہے تقلیل کلام، کہ بات چیت بقدر ضرورت ہو، زیادہ نہ ہو۔ اور چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام، کہ انسانوں سے میل جول بھی بقدر ضرورت ہو، حقوق کی ادائیگی کی حد تک ہو، اتنی انسان بیزاری بھی نہ ہو کہ حقوق انسانوں کے رہ جائے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دن رات آدمی کسی کے ساتھ بیٹھا اور گپ شپ لگا رہا ہوں۔ تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اعتدال میں لانا ہے۔ اب یہ جو چار باتیں ہیں جو ان تین صفات کے وہ درست کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے، تو یہ چاروں چیزیں ہمیں رمضان کی شکل میں ملتی ہیں، بشرطے کہ رمضان کو ہم صحیح طریقے سے گزاریں۔ اگر ہم سحری اور افطاری میں اعتدال سے کام لیں اور پورا دن ہم روزے سے رہیں تو تقلیل طعام یقیناً ہو جائے گا۔ لہذا سحری میں اگر آپ کو کچھ زیادہ چیزیں نہ ملے یہاں خانقاہ میں، تو اس سے اب خوش ہو جائیں کہ یہ روزے کے مقصد میں حصول میں کامیابی مجھے ہو رہی ہے۔ اگر افطاری میں بہت زیادہ چیزیں نہ ملے تو اس سے بھی اب خوش ہو جائے کہ یہ روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، کیونکہ روزہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بس تھوڑا سا وقفہ دے کر وہ کسر آپ سحری افطاری میں پورا کریں۔ پھر جب آپ ذکر اذکار اور تلاوت اور ان چیزوں کا اہتمام بھرپور طریقے سے کریں گے تو تقلیل کلام خود بخود ہو جائے گی، آپ کی بات چیت کم ہو جائے گی۔ پھر جب آپ رات میں عبادات میں اور تراویح طویل اور باقی نفل عبادات میں آپ مصروف ہوں گے اور پھر سحری کے لیے وقت پر اٹھیں گے اور کچھ تہجد بھی پڑھیں گے تو یقیناً تقلیل منام، نیند کو کم کرنے کی صلاحیت بھی آپ میں آ جائے گی۔ اور پھر جب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور 10 دن اللہ کے در پر اکیلے ہو کر پڑے رہیں گے اور انسانوں سے الگ تلگ ہو جائیں گے تو یقیناً قلت اختلاط مع الانام کی صفت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ٹارگٹ رکھ کر اس مہینے کا ہم نے استقبال کرنا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن تو پوری زندگی اور ہر لمحے کے لیے ہے، لیکن زمان و مکان میں قرآن کو جو رمضان سے نسبت اور تعلق ہے وہ کسی دوسرے مہینے سے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دہرائی اس مہینے میں جو تلاوت اور دہرائی کرتے تھے وہ باقی کسی مہینے میں نہیں تھا۔ تو قرآن کا مجموعی نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، پھر جو جزوی نزول ہے 23 سال میں وہ بھی اسی مہینے میں شروع ہوا ہے، اور تلاوت کا بھی حضور سے بہت زیادہ معمول اس میں ثابت ہے، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ مل کر پورے قرآن کی دہرائی ہوتی تھی، اور صحابہ کو بھی حضور قرآن کی ترغیب دیتے تھے۔ تو اس مہینے میں ہم نے تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ تلاوت یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔
کیونکہ تلاوت اگر ہم آداب کے ساتھ کریں نا تو وہی اصل تلاوت ہے۔ تلاوت کے 5 آداب ہیں، اس کی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے جب بھی ہم تلاوت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ایک مردہ انداز میں ہم نہ پڑھیں کہ ایک کتاب ہے، نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس ہم اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم مناجات کے طور پر پڑھیں، قرآن کو ہم اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی بات چیت ہے جو مجھ سے ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ قرآن حضور پر نازل ہوا ہے، لیکن نازل تمام انسانوں کے لیے ہوا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ قرآن صرف حضور سے بات چیت ہے، قرآن ہر انسان سے بات چیت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کو ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس عظمت کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں۔ تو ایک مکالمہ اور ایک بات چیت، جیسے کہ ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہم قرآن کو پورا ایک انسان سمجھ کر اس سے بات چیت کا تصور اپنے دل میں لا کر قرآن کی تلاوت ہم کریں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو دل میں جو ہم سوچ رہے ہیں یہ دل کی عبادت ہے، زبان سے جو ہم ادائیگی الفاظ کی کر رہے ہیں یہ زبان کی عبادت ہے، اور ہمارے کان جو سن رہا ہے یہ کان کی عبادت ہے، اور ہمارے آنکھ جو قرآن کے متن کو دیکھ رہی ہے یہ آنکھ کی عبادت ہے، اور اس کے پورے اثرات جو ہمارے دل و دماغ پر محسوس ہوتے ہیں تو یہ پورے بدن کی عبادت ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور بہت کثرت کے ساتھ کریں۔ اور ساتھ اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے اور آنا چاہیے، سب کو آج سے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھے گا، اور جس نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سیکھے گا۔ تو ترجمہ جس کو آتا ہے تو وہ تدبر کے ساتھ پڑھے، غور و فکر کے ساتھ پڑھے۔ تو کیونکہ قرآن کا نزول کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اگرچہ تلاوت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی باعث ثواب ہے، لیکن مقصد اصلی وہ قرآن میں تدبر اور سوچ اور غور فکر کرنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم سوچیں اس میں اور اس سے نوازہ اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کے 2 پہلو ہیں، ایک واضح اور نصیحت کا، تو وہ ہر انسان کے لیے ہے، اس میں کسی استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ترجمہ پڑھ لیں، آپ خود سوچیں تو اس سے آپ کو واضح اور نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا مرتبہ پھر اجتہاد اور احکام نکالنے کا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ آج اس میں بھی لوگ بہت افراط اور تفریط سے کام لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تدبر ہی اصل مقصد ہے، لفظی تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ فضول کام ہے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگ صرف تلاوت ہی کو کافی سمجھتے ہیں، باقی تدبر میں اور غور و فکر میں جاتے نہیں ہے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، اس کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ عبرت پکڑنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ہر انسان کے لیے اللہ نے آسان کر لیا ہے۔ قرآن میں ایسے واقعات ہیں جو ہر انسان جو معمولی سمجھ بوجھ کا بھی حامل ہو وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن میں ایسے اخلاقی نظام دیا گیا ہے جس کی خوبی ہر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ قرآن میں ایسے واقعات اور حقائق اور مشاہداتی دلائل بتائے گئے ہیں جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو کچھ پہلو علماء کے لیے ہے، چلو وہ تو علماء کا کام ہے، مجتہدین کا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل خالی خولی ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ تو تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی بہت کثرت کرے اس مہینے میں، یہ بہت بڑا مقصد ہے اس مہینے کا، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس کے اثرات پھر پورے سال تک باقی رہیں گے۔ رمضان ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ یہ ماضی کا بھی علاج ہے اور مستقبل کے لیے پیش بندی اور منصوبہ بندی بھی ہے۔ اس سے آپ کی ماضی کی کمی کوتاہی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایک ایسی قوت حاصل ہو جائے گی تقوی کی شکل میں کہ وہ مستقبل پورے سال میں آپ کا کام آئے گا۔ تو یہ ماضی کا بھی حل ہے، مستقبل کا بھی حل ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر عبادات، نفل عبادات کی ہم بہت زیادہ اہتمام کریں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک نفل فرض جتنا ثواب کا حامل ہے۔ پھر یہ ہمارے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نفل عبادت صرف نماز پڑھنے کو ہی سمجھتے ہیں۔ ہر عبادت میں اس کا فرض حصہ بھی ہوتا ہے، اس کا نفل حصہ بھی ہوتا ہے۔
جیسے کہ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن باقی اس کے لیے نفل ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے، لیکن باقی حج کرنا وہ نفل ہے۔ اس طریقے سے روزہ رکھنا ایک بار رمضان میں فرض ہے، لیکن باقی سال میں وہ نفل ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور باقی کفارات کی شکل میں فرض ہے، لیکن باقی خیرات کرنا یہ نفل ہے۔ ذکر اذکار کے کچھ حصے فرض ہے تو کچھ نفل ہے، تو اس میں ہم تمام نفل عبادات کا اہتمام کریں۔ اس میں نفل نمازیں بھی شامل ہیں، اس میں تہجد کی نماز کا اہتمام ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور پھر رمضان کا خاص تحفہ جو ہے تراویح ہے، وہ ہم بہت اہتمام سے پڑھیں۔ اور صدقات اور خیرات کے نفل عبادات کے بھی ہم بہت اہتمام کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سب انسانوں سے بہت زیادہ سخی تھے، لیکن خاص کر رمضان کے دنوں میں تو ان کی سخاوت ایسی تھی کہ کر ریح المرسلہ، جیسے کہ تیز ہوا چل رہی ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، ایسی سخاوت حضور کی ہوتی تھی۔ تو ہم بھی اپنے مال جتنے بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کچھ سخاوت کا اظہار کریں۔ تو ذکر اذکار جو نفلی ہے اس کا بھی اہتمام کرے، صدقات کا بھی کرے، اور جو نمازوں کے نفل حصے ہے اس کا بھی اہتمام کرے، اور تمام نوافل جتنے بھی ہمیں میسر ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کریں، کیونکہ یہ پیکج پھر بعد میں ہمیں نہیں ملے گا کہ نفل پر فرض کا ثواب ملے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے کہ نفل عبادات کے اس میں اہتمام ہو۔ تیسری چیز یہ کہ ذکر اور دعا کی بہت کثرت ہو۔ ذکر جو معمولات میں آپ کو دیا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کے علاوہ حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے رمضان میں، اور استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے کی اور جہنم سے پناہ مانگنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے دونوں حصوں میں، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی۔ افطاری کے وقت دعا میں ہم عموماً بہت غفلت سے کام لیتے ہیں کہ بس جب توڑے چند منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم دعا کے لیے مصروف ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے دعا کے لیے میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو یقیناً اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ عصر کے بعد کم از کم آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے، سب سے پہلے حسب توفیق کو تلاوت کرے جتنی کر سکتا ہے، اس کے بعد ذکر اذکار کرے، خاص کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور جو کلمہ تمجید ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اس کی کثرت کرے، اور پھر آخر میں دعا میں مشغول ہو جائے۔ الحمدللہ یہاں دارالایمان میں ہمیں ایسا ماحول دیا گیا ہے جو بہت ایک معیاری ماحول ہے۔ اگر ہم اس ماحول میں پورے چلے تو انشاءاللہ رمضان کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی۔ خاص کر دعا میں جو یہاں اہتمام کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے دعا کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، تو ہم کہیں اس کی ناقدری نہ کریں۔ جیسے دعا کے لیے اعلان ہو تو ہم فوراً آئے اور اپنے دعا میں لگ جائیں۔ تو دعا اور ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس مہینے میں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے گھر کی تربیت پر بھی توجہ دیں، بچوں کی تربیت پر، کیونکہ رمضان کے مہینے کی برکات ہے اس موسم بہار ہونے کی وجہ سے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ ہر گھر میں ہر فرد پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو بچوں میں غیر معمولی رغبت دین کی طرف نظر آتی ہے، تو ہم اس کو ایک غنیمت سمجھیں اور اپنے بچوں کو دینی اعمال اور طاعات پر عادی بنائے اس مہینے میں۔ اگر ہم مسجد جا رہے ہو اور بچے آسانی سے جانے کے لیے تیار ہو تو ہم ان کو مسجد لے جائیں، پھر مسجد کے آداب ان کو سکھائیں، ان کو جماعت میں اپنے ساتھ شامل کرے، تراویح میں شامل کرے، اور سحری کے وقت ان کو اٹھائے اپنے ساتھ جلدی، اور کچھ تہجد پڑھانے کی عادت ان کو ہم سکھائے، سحری میں اپنے ساتھ شامل کرے، کیونکہ سحری کھانا بذات خود عبادت ہے۔ یعنی سحری کھانا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کھانا ہے بس، یہ کھانا بذات خود عبادت ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے اور اس میں بہت بڑی برکت بھی ہے۔ تو جو آدمی سحری کے ساتھ روزہ رکھے اس کو برکت زیادہ حاصل ہوگی بنسبت اس کے کہ ایسے نہار منہ روزہ رکھے۔ تو بچوں کو ہم سحری میں بھی شامل کریں، اور جو بچے تھوڑے سے تحمل رکھتے ہیں تو ان کو ہم روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دیں۔
تو ہم باقاعدہ ایک شعوری طور پر کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے بچے، ہماری پوری فیملی دین کی طرف راغب ہوں. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صرف اپنی ذات تک ہم محدود نہ رہیں، بلکہ آس پاس معاشرے پر نظر رکھیں اور انسانیت کی خدمت میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. کوئی غریب ہے تو اس کا مالی تعاون کرے، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے اور اس کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرے، کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض اتارنے میں ہم سہولت کا باعث بنے، کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کم کرنے کی ہم کوشش کریں. کیونکہ ہمارے دین صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، اس میں انسانیت کی خدمت کی بھی بہت بڑی قدر ہے، ویلیو ہے. حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ اگر مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کا موقع ملے اور دوسری طرف ایک مسلمان کی مدد میں کروں تو میں مسلمان کی مدد کو ترجیح دوں گا مسجد نبوی کے اعتکاف پر. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو ہمارے دین جو ہے پورا جامع دین ہے، اس میں عقائد بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، تو اس میں معاشرت بھی ہے، تو اس میں اخلاقیات بھی ہے، اور اس میں ہر پہلو سے متعلق احکام ہیں. تو جتنا ہم انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کے لیے راحت کا باعث بنے، تو یہ ایک باقاعدہ عبادت ہے. اور رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے. تو ہمدردی کا تو مطلب یہ ہے نا کہ کسی غریب محتاج کے کام آپ آئیں. تو اس چیز کا ہم بہت اہتمام کریں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تراویح کو بہت اہتمام سے ہم پڑھیں، اور تراویح میں ختم قرآن صرف گزارنے کے حد تک نہ ہو، بلکہ بہت آرام سے تلاوت کا اہتمام ہو، اور باقاعدہ 2 تراویحوں کے 2 رکعت کے بیچ میں جو تراویح ہے اس میں بھی تسبیحات کا اہتمام ہو، اور پورا وقت ہم تراویح کو دیں. اور ساتھ ساتھ سحری کے وقت تہجد کا بھی ہم ضرور اہتمام کریں. تو ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ اگر ہمارا رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ یہ نتیجہ خیز ہوگا، مفید ہوگا، اور ہمیں رمضان کے فوائد ملیں گے. لیکن اگر غفلت کے ساتھ گزرا یا گناہوں کے ساتھ گزرا تو دوسری طرف جیسے کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8-10 فرامین ہیں اس حوالے سے کہ روزے کو کچھ نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں، تو اس سے بھی بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس میں اگر آپ حدیث پر نظر ڈالیں گے تو 3-4 چیزیں حضور نے بہت نمایاں انداز میں پیش کی ہیں. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ لے اور اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کرے. تو جھوٹ بولنا تو ہم سمجھتے، لیکن جھوٹے کام سے مطلب تمام گناہ کے کام ہیں، کیونکہ تمام گناہ کے کام جو ہے نا یہ جھوٹ ہی کے ایک زمرے میں شامل ہیں. اور حقیقت میں 2 ہی چیزیں، سچ اور جھوٹ. تو دین اور دین پر عمل کرنا یہ سچ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ جھوٹ ہے. کچھ زبان کے جھوٹ ہے، کچھ عمل کے جھوٹ ہے. تو حدیث میں دونوں کا ذکر ہے. اور اس کی طرف قرآن کی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ دھوکہ دینے والا یعنی شیطان تمہیں اللہ کے حوالے سے دھوکہ نہ دے. تو گناہ کے جتنے کام ہیں جھوٹ اور دھوکے ہی کے کام ہیں. اور گوئے کہ ہمارے زندگی کے 2 حصے ہیں، سچ اور جھوٹ. تو ہم جھوٹ سے بچیں، جھوٹے اقوال سے بھی، جھوٹے افعال سے بھی، گناہوں کے کام سے بھی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ روزے کو بہت خراب کرنے والے جو چیز ہے وہ زبان کی بے احتیاطیاں ہیں، جس میں جھوٹ اور غیبت شامل ہیں. تو جھوٹ سے اجتناب ہو اور غیبت سے خاص کر بہت زیادہ اجتناب ہو. لوگ رمضان کو غیبتوں کا مہینہ بناتے ہیں کہ ویسے بھی فارغ ہے، چلو بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، گپ شپ کے نام پر پھر کسی کا تذکرہ چڑھتا ہے، پھر اس کا تمام کچا چٹا کھول دیا جاتا ہے اور اس کی چیزیں اس پر وقت گزاری کی جاتی ہے. تو اس چیز سے ہم اجتناب کریں کہ جھوٹے اقوال و اعمال اور خاص کر غیبت سے اجتناب ہو. کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ روزہ کی مثال ڈال کی طرح ہے جو دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈال میں اگر شگاف آ جائے، پھٹ جائے تو پھر وہ دفاع کا کام نہیں دیتا. تو روزہ جو ڈال ہے اس میں بھی شگاف ڈالنے والی چیزیں ہیں، اور فرمایا کہ اس میں سب سے زیادہ جو شگاف ڈالنے والی چیز ہے یہی ہے، جھوٹ اور غیبت. تو ہم اپنے روزے کو ڈال کے طور پر استعمال کریں شیطان اور نفس کے سامنے، اور اس ڈال کو خراب نہ ہونے دیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جس سے ہم بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں. تو گناہوں سے اجتناب ہو اور نیک اعمال کا اہتمام ہو،
یہی رمضان کی حقیقت ہے. یہ اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر رمضان کا جو اصل مقصد ہے تقوی کا حصول، یہ ہمیں حاصل ہوگا. اور تقوی ایک ایسی کیفیت ہے کہ یہ ایک انجن کا کام دیتا ہے. جیسے کہ اگر 100 ڈبے کی ریل گاڑی ہے لیکن اس کے سامنے انجن نہیں ہے تو کوئی بھی ڈبہ حرکت نہیں کر سکتا. تو انسان اگر پورا صحیح سالم ہے، اپنے تمام قوتوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو اس کا انجن حرکت نہیں کرے گا، تو وہ کسی بھی نیک عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. تو یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہو، اللہ سے ڈر دل میں ہو، گناہوں کی نفرت دل میں ہو، نیک اور طاعت کی محبت دل میں ہو. اس کیفیت کو تقوی کہا جاتا ہے. تو یہ کیفیت عبادات سے حاصل ہوتی ہے بالعموم، اور رمضان کے روزوں سے حاصل ہوتی ہے بالخصوص. پھر کوئی سوال کرے گا کہ روزے میں کیا خاص بات ہے، تو اگر اور کوئی تفصیل نہ بھی ہو تو صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بس رمضان کا روزہ اگر تم نے صحیح رکھا تو تمہیں تقوی کی صفت حاصل ہوگی. تو بس ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. لیکن سمجھ آنے والی چیز میں جیسے کہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تو اللہ سے دعا ہے کہ رمضان اس شان کے ساتھ ہم گزارے، اس کے حقوق کی ہم رعایت رکھیں، اور اس میں جو چیزیں اس میں خراب کرنے والی، کمی لانے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں اپنے آپ کو بھی ہم درست کریں، اپنی فیملی اور خاندان کو بھی درست کریں، اور آس پاس کے لوگوں کے کام بھی آئے اور انسانیت کے لیے بھی سہولت کا باعث بنے. اس میں اللہ کی یاد بھی ہمارے ساتھ ہو، اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر پابندی اور اس پر چلنے کا تہیہ اور عزم بھی ہمیں حاصل ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.